بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے صبر کے ساتھ گزاری۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی آپ کے والد اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں والد کی شفقت اور اس کا سایہ کبھی محسوس کیا ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی سفر آخرت کر گئیں۔ ابھی آپ صرف 8 برس کے ہی ہوئے تھے تو آپ کی کفالت و پرورش کرنے والے دادا ابو مطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستوں، اتنے چھوٹے بچے نے اپنی شروعاتی زندگی میں ہی کتنی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ پاک کی ذات سے شکوہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر وہ عمل کرنے لگے جس سے آپ کو تکلیف ہو، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف تک نہ کرتے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست تک ڈالتے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گردن پر چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا تک گھونٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا اور اس پر صبر کیا۔ ساتھیوں، ایک دن ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے جب کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچے دانی آپ کے کندھوں پہ رکھ دی۔ اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کافروں کے اتنے گرنے کے بعد بھی ہمارے پیارے نبی نے ہمیشہ انہیں ہدایت کی ہی دعا سے نوازا۔ پتہ ہے دوستو، نبوت کے اعلان کے 7ویں سال تمام قبائل قریش نے خاندان بنی ہاشم کا سماجی مقاطعہ یعنی کہ سوشل بائیکاٹ تک کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو کر رہ گئے۔ دوستوں، یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے ہوئے چمڑے پکا کر کھاتے اور اپنا گزر بسر کرتے، لیکن ہمارے پیارے آقا کی صبر کی کیا ہی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی اللہ سے اپنی سفارش نہیں کی، حالانکہ حضور پاک اللہ کے محبوب تھے۔ وہ جو چاہتے جیسے چاہتے اللہ پاک سے بول کر کروا سکتے تھے، لیکن وہ اللہ پاک کی دی ہوئی آزمائشوں پر خوش اسلوبی کے ساتھ پورا اترنا چاہتے تھے۔ دوستوں، شعیب ابی طالب سے باہر آنے کے 8 مہینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی ہمارے پیارے آقا اپنے چچا کے انتقال کے غم سے یقیناً نکلے بھی نہیں ہوں گے کہ 5 دن بعد ہی رمضان المبارک نبوت رسول کے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل وقت کی ساتھی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان 2 واقعات کا اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی کہ غم کا سال رکھ دیا گیا۔ دوستوں، صبر مصطفیٰ کا عظیم مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا۔ ان شریر لڑکوں نے ہمارے پیارے نبی کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی انتہا یہ تھی کہ ان شریر لڑکوں کو آپ نے بدلے میں اپنی قیمتی دعاؤں سے ہی نوازا۔ ساتھیوں، اعلان نبوت کے 13ویں سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو مکہ سے ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو بڑے ہی حسرت سے دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں مستقل رہائش اختیار کی۔ دوستوں، جب غزوہ احد کا وقت آیا تو جنگ میں پہننے والی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں چبھ گئیں۔ دوران جنگ 2 دندان مبارک کا کونا بھی جھڑ گیا، کفار کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر پر کفار نے بڑی ہی بے دردی سے تیر برسائے، جس کی وجہ سے جان سے عزیز چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے
پیٹ کو چاک کر کے شہید کر دیا گیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، کلیجہ تک نکال دیا گیا، مگر ہمارے پیارے آقا کے صبر کی انتہا یہ تھی کہ کفار کے لیے ان کے لبوں پر دعا تھی کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے ابھی نہیں پہچانتے۔ دوستوں، غزوہ مریسی سے مدینہ آتے وقت منافقین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا کر حضور پاک کو قلبی رنج پہنچایا۔ حضور پاک کو منافقین کی تہمت پر بڑا ہی گہرا صدمہ بھی ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے بڑے ہی قریب تھیں۔ آخرکار اللہ پاک نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی پر قرآنی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، ہجرت کے 7ویں سال یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دھوکے سے کھلا دیا، جس کی وجہ سے عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تالوں میں تکلیف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک دشمن یہودی نے بڑا ہی سخت جادو بھی کیا تھا۔ معلوم ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے نہ صرف صبر کیا بلکہ اس یہودی کے حق میں اپنی زبان مبارک سے دعا بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام اولادیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن صبر مصطفیٰ کا مظاہرہ دیکھیں کہ آپ نے اللہ پاک سے شکوہ تک نہ کیا بلکہ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے مشکل وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے غم سے بڑا ہمارا غم ہے۔ ساتھیوں، ایک بار جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے دینی سفر میں، ہم سب کے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔